ان لوگوں کی خوشی میں شریک نہ ہونا. اور ایک نہیں، کتابیں اٹھا کے دیکھیے لوگوں کی خوشی میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان کے عقائد کو تسلیم کیا ہے، اس لیے بال اتفاق اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. مبارکباد دینا اور خوشی میں شریک ہونا یہ گویا کہ ان کے کفر میں شریک ہونے کے مترادف ہے. ایک مومن کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. اور یاد رکھیے گا، تاریخ آپ کے سامنے ہے، کبھی کسی یہودی اور عیسائی نے آگے کہا ہو کہ پہلا روزہ میں بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہوں؟ کبھی کیا؟ چلو پھر کیا ہوا، رواداری ہونی چاہیے، اس سال ہم بھی قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں. کبھی کیے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی غیرت کو کیوں بیچ بیٹھے ہو؟ تم اللہ کے رسول کے بارے میں نازیبا الفاظ بولنے والے، اللہ کے دشمنوں. اور ایک دن کے اندر امام ابن القیم ہدایت الحیارہ میں لکھتے ہیں، ایک دن کے اندر یہودیوں نے 70 انبیاء کو شہید کیا، اور پھر عیسائیوں نے کیا کیا الزام لگائے. تم پھر بھی کہتے ہو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں چلو ان کی عید میں بھی جانا چاہیے اور کیک بھی کاٹنا چاہیے. تمہیں اپنی غیرت کو نہیں بیچنا چاہیے، لیکن ظلم نہیں کرنا چاہیے، انصاف کی زندگی گزارنی چاہیے. اور ایک بات بھی آخر میں کہہ کے میں بات ختم کر دوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا کلیجہ مچر رہا ہو کہ یہ کیا تعلیمات ہوئی، اس کا مطلب ہے تو مشکل ہو جائے گی. تاریخ کا ایک ورق دکھائیے کسی مسلمان نے تورات جلائی ہو، کسی مسلمان نے انجیل جلائی ہو، بتائیے کہاں لکھا ہے؟ قرآن ہی کیوں جلتا ہے؟ تعلیمات پہ بری کس کی ہیں؟ عدالت نے اجازت بھی دی مسلمان کو. آپ نے پچھلے مہینوں میں دیکھا، اجازت مل جانے کے بعد اس نے کہا کہ میرا دین جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی کتاب، اگرچہ محرف کتاب ہے، تبدیلی ہے، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ دین نے پسند نہیں کیا، میں نہیں جلاؤں گا. آپ کو روئے زمین پہ مسلمان سے بڑھ کے امن والا انسان نظر نہیں آئے گا.